علامہ خضر حیات بکروی صاحب کا حدیث رسول بخاری شریف کی حدیث انس رضی اللہ تعالی عنہ نے جس کو نقل کیا، اس کو راویوں کی گپ سپ کہنا انتہائی قابل مذمت فعل ہے، انتہائی قابل مذمت فعل۔ اس لیے ہم کہتے ہیں قرار نیال والی کوئی حدیث نہیں، یہ روایت ہے، یہ پیغمبر کا فرمان نہیں ہے۔ اگر پیغمبر کا فرمان ہوتا قرآن کے مطابق ہوتا، اور قرآن سے ٹکرانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ رسول پاک کے لفظ نہیں، یہ راویوں کی گپ ہے، پیغمبر کا فرمان نہیں ہے۔ تو پہلے اس کو حدیث سے ثابت کر۔ لیکن مجھے اس پر افسوس نہیں ہوا۔ آپ پوچھیں نا جی آپ کو افسوس کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ ان کا تعلق جس پارٹی کے ساتھ ہے، اس پارٹی والوں سے اس طرح کے جملے، آداب سے آری، ادب سے نا آشنائی، اس طرح کے جملے اکثر نکلتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ توقع کرنی کہ ان سے اس طرح کے جملے نہ آئیں، یہ بات بعید از قیاس ہے۔ لیکن دلی طور پر دکھ ہوا، افسوس ہوا۔ میں اتنے سخت جملے استعمال کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن علامہ صاحب کا اس حدیث رسول کو راویوں کی گپ سپ کہنا، اس پر دکھ ہوا ہے، اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ اور اس پر علامہ صاحب نے نقطہ کیا اٹھایا؟ یہ حدیث رسول نہیں ہے، یہ روایت ہے، کیونکہ یہ قرآن کریم کے مخالف ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کے مخالف باتیں نہیں آ سکتی، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ حدیث کس کو کہا جاتا ہے؟ حدیث وہ ہے جو رسول کا فرمان ہو، اور قرآن کہتے ہیں رسول کے منہ مبارک سے قرآن کے مقابل بات نکل ہی نہیں سکتی۔ اب قرآن جب کہتے ہیں مردے نہیں سنتے، تو رسول کی زبان سے یہ آ سکتا ہے کہ مردے سنتے ہیں؟ اصل میں یہ وہی روایت پرستی کا بھوت سوار ہے نا، کہ بخاری میں آئی۔ تو بخاری کون سی آسمانی کتاب ہے؟ کیا یہ اچھا ہوتا کہ ہمیں شاید حدیث رسول کی تعریف نہ آتی ہو، روایت کی تعریف نہ آتی ہو۔ علامہ صاحب کو تو آتی تھی نا۔ علامہ صاحب اس کا پہلے اس کی تعریف کرتے، تعریف کرنے کے بعد کہتے جی کہ یہ جو حدیث ہے اس محدثین کی تعریف کے مطابق بالکل نہیں بیٹھتی، لہذا یہ حدیث رسول نہیں ہے اور قرآن کریم کے مخالف ہے، کیونکہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ وہ آیت ساتھ پڑھ دیتے تاکہ ہمیں پتہ چل جاتا کہ مردے نہیں سنتے، ہمیں کیا بلکہ پوری دنیا کو پتہ چل جاتا کہ مردے نہیں سنتے۔ اور مجھے اس بات کی امید ہے کہ علامہ صاحب نے 16 سال ہدایت پڑھائی ہے، اور وہ سننے اور سنانے کے فرق کو اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ سننا کسے کہتے ہیں اور سنانا کسے کہا جاتا ہے۔ ما انت بمسمع من فی القبور، اور اس میں بھی جانتے ہیں کہ یہ سننے کا ذکر ہے یا سنانے کا ذکر ہے۔ باقی رہا کہ علامہ صاحب کا یہ کہنا کہ یہ حدیث رسول نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس کی تعریفات کا نہ پتہ ہو۔ میں صرف بطور نمونے کے چند حوالے پیش کرنے لگا ہوں، ورنہ اگر حوالے کہیں تو میں انشاءاللہ العزیز یہ 20 حوالے پیش کر سکتا ہوں، 20 حوالے، لیکن ابھی صرف نمونے کے طور پر چند حوالے پیش کرنے لگا ہوں کہ آیا یہ حدیث رسول ہے یا نہیں ہے۔ ہمیں نہیں پتہ نا، محدثین کو تو پتہ تھا نا، محدثین نے اس کو کیا کہا ہے۔ موطا امام مالک کی شرح تمہید، اس میں یہ بات نقل ہے کہ وَذَكَرَ بُخَارِيٌّ مِّنْ حَدِيثِ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں اس کو حدیث رسول کہا گیا ہے، روایت نہیں کہا گیا۔ موطا امام مالک کی شرح ہے المنتقی، اس میں کہا گیا وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان المیت اذا وضع فی قبرہ، یہاں بھی اس کو حدیث رسول کہا گیا۔ اسی طرح شرح السنہ، یہ امام بغوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، وہ فرماتے ہیں قال قتادہ، پیچھے سے روایت چلی آ رہی ہے، وہ ایک مضمون بیان کر رہے ہیں، آتے آتے درمیان میں امام قتادہ نے یہ بات بیان کی۔ امام قتادہ فرماتے ہیں وَذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُفَسَّحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ، پھر اس کے لیے قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ ثم راجع الى حدیث انس، پھر وہ اس بات کو بیان کرنے کے بعد دوبارہ اسی حدیث کی طرف لوٹ گئے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ ثم راجع الى حدیث انس، یہاں بھی حدیث کے الفاظ استعمال کیے۔ کتنے حوالے ہو گئے؟ 3۔ چوتھا حوالہ علامہ عینی رحمہ اللہ تعالیٰ کے، جنہوں نے بخاری شریف کی بھی شرح لکھی ہے اور ابو داؤد کی شرح بھی لکھی ہے۔
تو یہ ابو داؤد کی شرح جو انہوں نے لکھی ہے وہاں سے حوالہ پیش کرنے لگا ہوں. کہا وفیہ دلیل علی ان المیت تعود الیہ روحہ لاجل السوال وانہ یسمع صوت نعال الاحیاء وهو فی السوال والحدیث اخرجہ البخاری ومسلم والنسائی. یعنی اس حدیث کو امام بخاری نے بھی نقل کیا, امام نسائی نے بھی نقل کیا اور امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے بھی نقل کیا. یہاں بھی انہوں نے اس کو حدیث رسول کہا ہے. اسی طرح نسائی شریف کا جو حاشیہ سندھی اس کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ لا يعارضه هذا الحدیث, کہ یہ حدیث اس کے معارض نہیں ہے. 5 حوالے ہو گئے. چھٹا حوالہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قد ثبتت الاحادیث بما ذهب الیہ الجمہور. تحقیق احادیث یہ ثابت ہیں کہ جمہور جس کی طرف گئے ہیں, یعنی جس مذہب کو جمہور نے اپنایا ہے, یعنی استماع موتا کا. فرمایا کہ کقولہ انہ یسمع خفق نعالہم, اسی حدیث سے استدلال کیا استماع موتا پر جمہور نے. تو اس حدیث سے 2 باتیں ثابت ہو گئی. نمبر 1 کہ ان حوالوں سے پتہ چل گیا کہ جمہور علماء کے نزدیک یہ حدیث رسول ہے. دوسرا پتہ چل گیا کہ جمہور علماء کا مسلک بھی یہی ہے کہ سماع موتا کے مردے وہ سنتے ہیں. اس پر علامہ صاحب کا یہ کہنا کہ امام شامی کا قول پیش کرنا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف, اس کے اندر علت پائی جاتی ہے, وَإِن صَحَّ سَنَدُهُ, اگرچہ اس کی سند صحیح ہے. میں شرح ابن بطال سے ایک حوالہ صرف پیش کر دیتا ہوں, ضرورت پیش آئی تو اور حوالے بھی پیش کر دیں گے. فرمایا قال المحلب, یہ پیچھے پوری حدیث نقل کی, قولہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المیت انہ یسمع قرع نعالہم, یہ آگے ساری بات نقل کر کے فرماتے ہیں کہ ما انت بمسمع من فی القبور. پھر اس آیت کو نقل کیا, پھر فرمایا کہ انہ علی غیر العمومی, اور فرمایا قال المحلب ولا معارضۃ بین الآیۃ والحدیث, اس حدیث کے درمیان اور آیت کے درمیان کسی قسم کا کوئی یہ حدیث اور آیت آپس میں متعارض نہیں ہے, آپس میں مخالف نہیں ہے. گویا کہ امام محلب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں. تو امام صاحب تو علامہ صاحب کا زبردستی اس کو قرآن کریم کے مخالف بنانا یہ علامہ صاحب کا ہی وتیرہ ہو سکتا ہے. پھر علامہ صاحب خود بھی جانتے ہیں کہ انت بمسمع من فی القبور کا کیا مطلب ہے. وہاں افادیت مراد ہے, فائدہ مراد ہے, اور سنانے کا ذکر ہے, سننے کا ذکر نہیں ہے. وہ تو جب تفصیلاً بات ہوتی ہے تو پھر بات کھلتی ہے کہ اصل واقعہ کیا ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے حوالے پیش کیے. ایک حوالہ صرف اور سن لیں کہ اختلاف ہے علماء کا, اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سماع موتا میں یہ سلف متقدمین میں بھی اختلاف پایا جاتا تھا. اس میں صرف دیکھیں میں وہ کوئی بات چھپاتا نہیں ہوں, میرا ایک مزاج ہے, بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, جو حق بات ہوتی ہے وہ بتلاتا ہوں, چھپانے کی کوشش نہیں کرتا. سید ابن بطال رحمہ اللہ تعالی نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کی جو حدیث نقل کی ہے قلیب بدر والی, اس قلیب بدر والی حدیث میں آگے چل کر نقل کرتے ہیں کہ اختلف السلف من العلماء فی تعویل هذا الحدیث, اس حدیث کی تعویل میں علماء کا اختلاف پایا جاتا ہے. وہ اختلاف کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک جماعت تو وہ سماع موتا کی قائل نہیں ہے, وہ کہتی ہے کہ مردے نہیں سنتے. پھر ایک جماعت کا قول نقل کیا ان المیت یسمع کلام الاحیاء, کہ بے شک مردے سنتے ہیں زندوں کے کلام کو. وَلِذَالِكَ قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم, اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی قلیب بدر کے لیے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آپ نے فرمایا نا ما انتم باسمع منہم, کہ یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں. اور آگے چل کر وہ نقل کرتے ہیں وَاحْتَجُّوا بِأَحَادِيثِ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ فِي الْمَيِّتِ أَنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ, کہ اس حدیث سے انہوں نے استدلال کیا ہے یسمع قرع نعالہم کی حدیث سے کہ مردے سنتے ہیں. اور اس بارے سے 2 باتیں ثابت ہوگی, محدثین اس کو حدیث بھی مانتے ہیں اور سماع موتا کا عقیدہ بھی اسی سے رکھتے ہیں. آخری بات عرض کرنے لگا ہوں, علامہ صاحب اختلاف ضرور کریں, ہر انسان کو اختلاف کرنے کا حق ہوتا ہے جو اہل علم ہو. اہل علم کو اختلاف کا حق ہے, آپ ضرور اختلاف کریں, لیکن میری گزارش یہ ہے کہ اختلاف کے دوران جانے میں یا نہ انجانے میں زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکلے کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین یا صحابہ یا سلف صالحین اس میں سے کسی کی بے ادبی کا شائبہ تک ٹپکتا ہو. یہ بے ادبی کی وجہ سے انسان بہت بڑا نقصان کر بیٹھتا ہے. میری گزارش ہے
اختلاف ضرور کریں اور علم کے تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے اور ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے اختلاف کریں. پھر فیصلہ وہ تو ساری زندگی نہیں ہو سکتا. اگر آپ کہیں کہ فیصلہ ہو جائے گا، فیصلہ نہیں ہو سکتا.